بنو امیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ بنو امیہ کا خاندان آپ کو پتہ ہے بڑی دیر تک اس زمین پر بنو امیہ کی حکومت چلتی رہی ہے۔ ان کا ایک حکمران تھا، بڑا ہی خوبصورت تھا، یوں سمجھ لیں کہ بنو امیہ کا سب سے حسین ترین جوان بادشاہ سلمان بن عبد الملک جب یہ فوت ہوا، اس کی ٹوٹل عمر تھی 40 اور 2 42 سال۔ کتنی عمر تھی بھائی؟ 42 ایئرس، بس یہ عمر تھی اس کی۔ جب یہ فوت ہوا تو جب اس کو قبر کے قریب کیا گیا نا تو لاش ہلنے لگی، تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابو تو زندہ ہیں، ابھی لگتا ہے کہ سکتہ آ گیا تھا، کوئی دورہ پڑ گیا تھا، ابو زندہ ہیں۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ساتھ تھے، فرمانے لگے کہ آپ کے ابو زندہ نہیں ہیں؟ نہ کہ جی ابھی ہم نے ہلتے ہوئے دیکھا ہے، لاش نے حرکت کی ہے۔ تو سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ان کو جلتی قبر میں چھپا دو، یہ زندہ نہیں ہے، ان کو عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، اللہ کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے۔ جس مسند پر تھے، جس کرسی پر تھے، ولید بھی اسی تخت پر تھا، عبد الملک بن مروان بھی اسی تخت پر تھا، سلمان بن عبد الملک بھی اسی تخت پر تھا۔ جب سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حکومت آپ نے سنبھالی، تخت پر بیٹھے، تو آپ نے فرمایا کہ جب عبد الملک بن مروان فوت ہوا تھا، ان کے چچا بھی تھے، سسر بھی تھے، تو میں نے ان کے کفن کی گرہ کھول کے قبر میں جب اسے لٹایا دیکھا تھا، میں نے رنگ سیاہ ہو گیا تھا اور چہرہ جو ہے قبلہ سے پھر گیا تھا۔ عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں پھر میں نے ان کا بیٹا جو ولید تھا وہ جب فوت ہوا تو اس کی بھی میں نے گرہ کھولی، اس کو بھی میں نے دیکھا، رنگ سیاہ تھا، چہرہ قبلے سے پھر گیا تھا۔ اور یہی حال جو ہے عبد الملک کا تھا اور سلیمان کا تھا، حالانکہ یہ بڑے خوبصورت تھے، ان کی گالیں بڑی سرخ تھیں، شعلے کی طرح چمکتے تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رنگ بالکل سیاہ کالا، سیاہ فام لگتے تھے اور رخ جو ہے قبلہ سے پھر گیا تھا۔ آپ سے پوچھا گیا یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا انہوں نے اپنے من کو راضی کیا ہے، عیش عشرت میں وقت گزارا ہے۔ اب میں کرسی پہ آیا ہوں، جب میں مر جاؤں نا میری لاش کو چوک میں رکھ کے میرا چہرہ بھی دیکھ لینا۔ انہوں نے اپنے من کو راضی کیا ہے، میں نے اب اپنے من کو راضی نہیں کرنا، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ اللہ کی پکڑ میں آ گئے، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ پکڑ میں آ گئے۔ پھر جب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سیٹ سنبھالی تو آپ نے جا کر اپنی بیوی کو کہا، یہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی اور یہ 7 پشتوں سے شہزادی تھی، حسین و جمیل بھی تھی، نام تھا فاطمہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اب حکومت سنبھال لی ہے، اگر تو چاہے تو مجھ سے طلاق لے لے، اگر یہ نہیں کر سکتی تو پھر مجھے حق دے، اجازت دے، میں جو ہے زیادہ ٹائم آپ کو نہیں دے سکوں گا۔ اور پھر سارا زیور بیت المال میں جمع کر دیا۔ وہ نیک عورت تھی، وہ کہنے لگی جب آسانیاں تھیں، زیور تھا، سب کچھ تھا، میں آپ کے ساتھ تھی، اگر آپ پر آج آزمائش آ گئی ہے، ایک امتحان آ گیا ہے، کرسی مل گئی ہے، تو اب بھی میں آپ کو چھوڑ کے، کیونکہ بیوی کا جو امتحان ہوتا ہے غربت کے اندر ہوتا ہے۔ آپ کے پاس دولت ضرور تھی لیکن آپ نے سارا کچھ جو تھا وہ بیت المال میں جمع کر دیا۔ وہ جو زمینیں، وہ جو بڑے تھے جو مر گئے، زمینیں جو تھیں انہوں نے اپنے نام کروائی ہوئی تھی، خاندان ساری حضرت عمر بن عبد العزیز نے واپس لے لی، فرمایا قومی خزانہ ہے۔ پھر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصلی پہ ساری رات روتے رہتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں بندگی بھی کرتے، روتے بھی رہتے تھے۔ آپ کی بیوی فاطمہ کہتی ہے، فاطمہ بنت عبد الملک کہتی میں نے بڑے بڑے نیک لوگ سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں، لیکن آج تک
عمر بن عبد العزیز جیسا خوف خدا رکھنے والا بندہ نہ کبھی تاریخ میں پڑھا ہے نہ دیکھا ہے۔